السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس مدینہ منور میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاریخ 2 اور 5واں مہینہ ہے جمادی الاول، اور سال 1434 جمعے کے دن میں نماز کے بعد۔ اور یہ درس تکملہ ہے، کل رات جو درس کیا ہے منافقوں کے بارے میں، ان کے لیے یہ تکملہ کیا جائے گا۔ کسی نے طلب کیا تھا تو منافقوں کے بارے میں درس ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے، تو کل رات ان کے بارے میں کیا گیا تھا۔ ابھی جو معلومات بقایا ہیں تھوڑے بہت، وہ بھی اضافہ کیا جائے گا اسی میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے سننے کی اور عمل کرنے کی، آمین ثم آمین۔ کیونکہ سنتے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے میں کمی ہے، تو عمل کریں گے تو کمائی حاصل ہوگی۔ کون سی کمائی حاصل ہوگی؟ نیکیاں ہوگی، اور کیا ہوگی۔ جس طرح دنیا میں انسان کما رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، نہیں عمل کر رہے ہیں، تو کائی کے لیے؟ پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ کائی کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ تو آخرت کے لیے بھی کمائی کرنی ہے، وہ بھی دیکھیے جمع کرنا، اور نہیں
بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بلایا یہ جو ہے وہ بھی کسب ہے، وہ بھی کسب ہے، یہ بھی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ تو کوشش کریں تو اس شہر میں آئے ہیں، اور اس شہر کا نام بھی بہت بہترین نام ہے، اور بہت پیارا نام ہے، اور بہت درجے والا نام ہے، مدینہ منور۔ مدینہ، اس مدینہ کا نام کیا ہے؟ منور، یعنی روشنی والا ملک۔ اور سارے دنیا میں مدینہ ٹوکیو، مدینہ برلین، مدینہ سارے دنیا میں مدینہ ان کا، مدینہ کراچی، مدینہ بمبئی، مدینہ دہلی، مدینہ کابل، یہ سارا ہی مدینہ بولتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا بھی نام مدینہ ہے، لیکن یہ نام اس کا اسپیشل نام ہے، کسی ملک میں دھرتی پر کسی بھی مدینے کا منور نہیں ہے۔ یہ ہیں سارے دھرتی پر شہر ہیں جس کا نام ہے مدینہ منور۔ منور یعنی روشنی والا ملک۔ کتنی خوش نصیبیں ہیں جو مالک الملک، جو بندے بھی جن کو ادھر بلایا نہیں، اور مدینہ منور میں ان کا ابھی ان کو یہ فیض پانا ہے، جو مدینہ منور میں آ کر کے، منور کا ہی کہ نور ہے، ایمان کا نور ہے۔ ادھر نور کائے کو بولا جاتا ہے؟ ایمان۔ وَإِنَّ الْإِيمَانُ لَيَعْرَضُ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرَضَ الْحَيَّ فِي جُحْرِهَا۔ یہ ایمان ایسا ہوگا، یہ جمع ہوتا ہے جس طرح سانپ آپ نے بلاک اندر جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں نہیں، یہ ایمان ادھر ہی جمع ہوگا۔ جدھر بھی جائیں گے ادھر ایمان کا اتنا خاص نہیں ملے گا، مزہ نہیں ہوگا، ایمان کا کوئی رونق ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس شہر میں آپ کو ایمان ہی ایمان ملے گا۔ اور یہ مدینہ وہ ہے جو 70,000 منافق ادھر سے نکل جائیں گے، آج خود چلے جائیں گے، مدینہ ہی نکالے گا منافق۔ کتنے ہزار؟ 70,000۔ 700 تک چلے گا، لیکن 7,000 نہیں، 70,000 باہر چلے منافق۔ منافق جو ہے وہ کون ہے؟ منافق ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے تو منافق تو عام سنتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی ذرا معلومات ہونا چاہیے کہ منافق اصلاً ہے کون۔ اللہ کے بندے تو سارے ہیں، ان میں کافر بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مجوسی بھی ہے، بوذی بھی ہے، بہت ادیان ہیں، دین بہت ہیں۔ انڈیا میں تو اتنے ہیں، بے شمار دین ہے۔ پانی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، چوہے کی بھی عبادت ہو رہی ہے، گائے کی بھی عبادت ہو رہی ہے، سورج کی بھی عبادت ہو رہی ہے، کون سی شرمگاہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ دیکھو نا کہ مالک الملک جس بندے کو نہیں چاہتا ہے نہیں، اس کو پھر شیطانے کے حوالے کر لیتے ہیں۔ جس بندے کو مالک الملک نہیں چاہتا ہے نہیں، اس کے پر ناراض ہو جاتے ہیں نہیں کسی سبب کی وجہ سے، پھر اس کو شیطان کے نگہبانی میں لگا دیتے ہیں۔ پھر شیطان تو ان کو چاہیے وہ تو مزہ کرتا رہتے ہیں، اس کو دیکھو کس حد تک پہنچایا کہ شرمگاہ کی بھی عبادت کریں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنا یا نہیں سنا ہے کبھی؟ انڈیا میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ وہ انٹرنیٹ بھری ہے آج کل۔ تو گائے کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ عباد البقر اس کو بولتے ہیں، ہاں۔ اور چوہے کو دودھ پلا رہے ہیں، ان کی بھی عبادت کریں سامنے کی۔ چوہا ہو گیا ہے، کمال کی بات ہے۔ چوہا اور اس کے سامنے شکر کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے اس مدینہ منور میں لے آئے، ہمیں سارے ادھر جمع کیا ہے۔ ابھی ادھر سے اگر خوش نصیبی حاصل کیا اور واپس گیا خوش نصیب ہو کر کے، تو پھر تو بخم بخ جس طرح بولتے ہیں، نہیں تو ایسا کوئی بزدل آپ کو ملے گا بھی نہیں، بدبخت ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسکول میں داخل ہو کر کے اور ان سے کوئی فائدہ ہی اٹھائے۔
یہ اسکول ہیں سارے دنیا کے لیے، یہ ہیں اسکول ہیں، جو باتیں ساری چیز ادھر سیکھتا ہے، یا شک ادھر سیکھنے بعد گلیوں سے نہیں، وہ حرم شریف کھلا ہوا ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کھلی ہوئی ہے نہیں، ادھر ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں، آداب، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، توحید، جو بھی آپ کو چاہیے ادھر موجود ہے۔ ابھی ادھر آیا یہ نہیں سیکھا، بس بیٹھے ہیں صاحب نے گھر میں اور چینل لگا دیا، بجائے ادھر ایمان حاصل کرنے کے اور بجائے سیکھنے کے بجائے جس طرح آیا اس سے بھی پیچھے ہو گیا۔ اللہ، ان کا مطلب تو یہ خوش نصیب ہے بندہ، حجت ہو گئی نہیں مالک ملک کی۔ تو میں آپ کو نصیب کیا تھا، اپنے شہر میں اسپیشل شہر میں لے آیا تھا، تو آپ سیکھ کر کے جاؤ، آپ آ کر کے فقط پیسے کما کر کے واپس لے آئے۔ تو ادھر یہ ہمارے لیے بہت مالک الملک نے ایک خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے ایک گیٹ کھول دیا ہے۔ تو ادھر آئے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا۔ اور منافق جو ہیں وہ جو مدینے میں بہت منافق رہتے ہیں، اور 70,000 ان کو بھی مالک الملک نکالنے کے اسباب بننے کے بعد، سب اسباب ہوگا نہیں، ہاں وہ بھی ادھر سے نکل جائیں گے۔ اور مدینہ المنورہ جو منور روشندار، وہ شہر ہیں جو المدینہ تنفی خبثہا کما ینفی الحدید الکیر، مدینہ منور جو خباثت ادھر چلتی رہتی ہیں وہ ان کو بھی نکال لے گی۔ کیسا اللہ جانتے ہیں، جس طرح شریعہ ہوتے ہیں اس کے پر کٹ ہو جاتی ہے، اس کو کیسا نکال دیتے ہیں، ختم ہو جائے، اس طرح ہو۔ احادیث فضائل المدینہ، مدینہ منور کے بارے میں بہت حدیث ہیں۔ تو یہ جو منافق جو ہیں ابھی ان کو دیکھنا ہے، کل رات بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، سورۃ المنافقون قرآن میں ہے، سورت اس کا نام بھی ہے سورۃ المنافقون، ہے یا نہیں؟ قرآن سے ہے نہیں؟ تو ابھی معلوم حاصل کرنا ہے تو یہ منافق کون لوگ ہیں اس اللہ کے بندوں میں، اور ان کی کون سی صفت ہیں، کیا ہیں ان کی نشانیاں، جو ہمیں بھی پتہ پڑ جائے، یا تو میں تو کم از کم احتیاط کر لیں تو میں بھی تو منافق نہیں ہو جاؤں۔ جس طرح آپ صحابہ کرام جو تھا ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کی نشانیاں بتائیں یا ان کے وصف بتائیں تو سارے میں اندر کھٹکا پڑ گیا۔ ہر ایک آپ نے کتابوں میں دیکھ رہا تھا، تو میرے پاس تو یہ مسائل تو نہیں ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا، تو منافق جو ہیں وہ ان کی صفت یہ ہوتی ہے، اس میں اذا حدث کذب، جب بھی کوئی حدیث بتائے گا یا کوئی علمی مسئلہ بتائے گا یا کوئی دنیا کے مسائل جو وہ سارے میں جھوٹ ہوگا، اس کے باتوں میں کیا ہوگا؟ اچھا آج کل دیکھا جا رہا ہے تو یہ جھوٹ تو عام ہو گئی ہے، یہ ایک وصف ہے منافقی کا، یہ ایک وصف ہے اذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات کرے گا چاہے علم کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں یا دنیا کے مسائل کے بارے میں، وہ اس کی باتیں جو بھی ہوگا کیا ہوگا؟ جھوٹ ہی جھوٹ ہوگی۔ ایک جملہ صحیح ہوگا تو 10 جھوٹ ہوگا یا 9 جھوٹ ہوگا، 10 میں ایک، اس کے کتابوں میں بھی اسے لکھا ہوا ہے۔ تو دین 19 کذب، ایک ہے اس میں سچا ہوگا، اس میں بھی گڑبڑ ہوگی ممکن، نہیں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، منافق ہوں گے، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے ان کا؟ دوسرا وصف یہ ہے اذا اؤتمن خان، کبھی بھی اس کو کسی امانت
کہ کسی امانت میں اس کو نہیں آپ پھنسا دیں گے، یہ امانت ہے آپ کے پاس، یہاں آپ ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ چلو، یہاں پڑوسی کے ساتھ امانت ہے نہیں ہے، برائی کے ذریعے چلنا یہ تو امانت نہیں ہے نہیں، لیکن اچھا اور اچھے اسباب آنا جانا، ان کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا، مسلمان کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ، یہ ہے امانت ہے انسان کے پاس۔ اس امانت میں بھی خیانت ہوگی ان کے، یہ دوسرا وصف ہے یہ منافقوں کا۔ یہ بھی اگر دیکھا جا رہا ہے تو یہ بھی بہت ہے عام، پیسے اٹھانے میں بھی خیانت کرے گا، کسی کے پاس کام کرتا رہے گا تو کھولا کھانا اٹھا کر کے جیب میں ڈال دیا، چلو یہ خیانت ہے یا نہیں؟ ہاں، کسی نے امانت رکھی ان کے پاس، وہ بھی کھا لیے، بولا کون بولتے ہمارے پاس رکھا، خیانت ہو گئی نہیں؟ آج کل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہے، اچھا ہے تو یہ منافق کو دیکھو نا، منافق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اگر یہ خصلت ہے تو یہ منافق ہوگا۔ ہاں اچھا، تیسری صفت یہ ہے جو وہ اگر وعدہ کرے گا اس کا مخالف ہوگا۔ جب بھی منافق وعدہ کرے گا کسی کے ساتھ وہ کیا ہو جائے گا، وہ مخالفت کرتا رہے گا، بولا 6 بجے آؤں گا تو آئے گا ہی نہیں، بولا 5 بجے آئے گا، آئے گا ہی نہیں، بولا کوئی بھی کسی بارے میں وعدہ کرے گا اس کا مخالف ہوگا، ان کے وعدے پر بھروسہ کرنا بھی نہیں، منافق ہے نہیں۔ اچھا، منافق کے 2 مسئلہ ہوتے ہیں، ایک تو منافق ہوتے ہیں عقدی، ایک ہوتا ہے منافق عملی۔ یہ 3 صفتیں سن لیا نہیں، یاد کرو، جس میں یہ ہیں تو اس کو جا کر کے علاج کروائیں، یہ ہے نہیں کرنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، اور جناب امانت میں بھی خیانت نہیں کریں، اور جناب وعدہ کیا تو وعدے پر پورا ہوئے، اور ایک چوتھا وصف بھی ہے لیکن ان میں ہے خلاف، لیکن ممکن وہ بھی ہے، اذا خاصم فجر، کبھی بھی کس کے ساتھ لڑائی شروع کرے گا یا لڑتے رہیں گے تو پھٹتا رہے گا بس، فجر، یہ منافق کی صفت ہوگی۔ آج کل وہ بھی ایسا ہی ہے، دیکھ رہے ہیں تو ہے یہ بھی، کوئی آرام ہی نہیں ہوگا جب 2 آپس میں نہیں مختلف ہو جائیں گے، پہلے تو زبانی طور شور ہوگا، وہ گالیاں دے گا، وہ بھی دے گا، یہ ایسا کا ایسا، ادھر سے ادھر، پھر ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہو سکتا ہے قتل بھی کر لے گا۔ یہ صفت ہے منافقوں کی۔ یہ 4 وصف آپ کے سامنے ہیں، اور جزاکم اللہ خیر، میں بتانے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دیں اور آپ کو توفیق دیں اس صفتوں سے دور ہو جائیں۔ 4 صفتیں جو ہیں کہ کوشش کرے اللہ کا بندہ، ایک تو عقلی ہے جو وہ دل میں ہے، ایک اور زبان پر دوسرا، اور عملی جو ہے ان سے ہو رہے ہیں لیکن ادھر اسی اللہ کے ساتھ سلیکٹ صحیح ہے، لیکن یہ دوسرا جو منافق ہیں یہ ادھر بھی ہیں، ادھر دوسرا بات، ادھر جو زبان بہت خوش طبعی والی اور الفاظ بہت مزے والے سنیں گے، اور ادھر جو ہیں ادھر دوسرا نظام بنا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سارا۔ تو کل رات جو بیان کیا تھا سورۃ المنافقون کا، ابھی ان کا تکملہ کر رہے ہیں تو معلوم ہو جائے، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو آگے بھی سورۃ توبہ کو سارے کی بیان کیا جائے، تو سارے منافق جو بھی ہیں ان کا سورۃ توبہ میں اس کے بیان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو کس طرح مزید، یہ تو 4 صفتیں بتایا نہیں، لیکن ان کے افعال، اعمال، حالت چلت، آنا جانا سارا اس میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، معلوم ہو گیا نہیں؟ اسی زمانے سے شروع ہیں، اسی زمانے میں ان کو بولا جاتے تھے منافق۔ منافق ایسا ہوتے ہیں، یہ مثال طور یہودی جو ہیں 71 فرقے بنے ہیں، ایک ہیں جنتی اور
70 ہیں وہ دوزخی، اور نصارے کے پاس بھی ان کے پاس 72 فرقے بن گئے تھے، اور فرقے اور طریقے یا ملت یہ سارے ایک ہی مسمى تھے. تو ان میں بھی 72 جو تھے ان میں 71 دوزخی بن گئے اور ایک ہے جنت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا ہے تو میرے امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے یا 73 طریقے ہوں گے، اور یہاں 73 ملہ یہ بھی ہوگا، ان میں 72 ملہ یا 72 طریقہ یا 72 راستے جو والے ہیں وہ سارے دوزخی ہیں، ایک ہیں جنت. تو آج کل اگر دیکھا جا رہا ہے تو طریقے بھی بہت ہو گئے ہیں، اور اس کا نام بھی سارے طریقے کا نوشتی کر دیا ہے امام قرطبی تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے نام لکھ دیا ہے. لیکن وہ نام 600-700 سال کے پہلے تھے، لیکن جب تک دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی صدر آتا ہے نہیں حکومت چلانے کے لیے تو کرنسی آپ نے نام پر بناتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، جب بھی کوئی بھی کسی بھی دھرتی میں کوئی بھی حکومت ہے تو جب نیا صدر آتے ہیں نہیں تو تبدیلی کرتے ہیں کرنسی کا، آپ نے نام لگا دیتے ہوتے نہیں. اگر 10 نمونہ کرنسی کم از کم ایک کا تو نام آپ نے پر لگا دے گا ضرور. ہاں میرا آپ تو کچھ ہونا چاہیے. ان کا مطلب یہ جو نام لکھا ہے امام قرطبی ان میں سے تبدیل ہوتی رہی ابھی تک جو فرقے سامنے نظر میں ہیں ان میں سے یہ جو منافق ہیں انہوں نے ہی اپنا مسمى رکھا ہے شیعہ. کیا رکھا ہے نام انہوں نے؟ شیعہ. اور شیعہ میں جو ہے اس میں بھی بہت نمونے ہیں، ایک نہیں ہے. النصیریہ، الدروز، البہائیہ، الیامیہ، الاثنا عشریہ جو ایرانی جو اثنا عشریہ ان کو بولتے ہیں، الزیدیہ، مہم بہت نام انہوں نے آپ نے ہی نام بنا دیا. سب ایک دوسرے سے شریر ہیں. یہ جو علوی جو ہیں یہ آج کل سوریہ میں مسلمانوں کو سنیوں کو ذبح کر رہے ہیں. یہ جو صدر ہیں جو بشار خان جو ہے نہیں یہ اصلاً علوی ہیں، علوی بھی ہیں نصیری بھی ہیں، دونوں ہیں، علوی تو ہے. تو یہ جو ہیں خطرناک والے ہیں یہ بھی. اور اتنا نہیں ان کو وہ اثنا عشری جو وہ مدد دے رہے ہیں ان کو. ایرانی خان اثنا عشری ان کا نام ہے اثنا عشری. ان کے پاس 12 امام ہیں. ان کے پاس کتنا امام ہے؟ کیوں اس کا نام رکھا ہے اثنا عشریہ؟ تو 12 امام ہیں. اللہ تعالیٰ نے 12 امام پیدا کیا، پھر ان کو بولا جاؤ آپ دنیا کو چلاتے رہو. میں پتہ نہیں کدھر سفر کر کے گیا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں کہ لا حول ولا استغفر اللہ العظیم. یہ بھی لوگ ہیں وہ تو بہت خوش ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے 12 امام پیدا کیا اور اس کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا سارے کائنات کا، تو آپ حالت چلت آپ کے ہاتھ میں. بس یہ بھی کوئی مخ ہے. لیکن شیطان جو ہے نا وہ اس درجے تک پہنچا، یہ ہے ان کا مخ. اور شیعہ جو ہے نا انہوں نے یہ اختیار خود نے یہ نام کیا ہے، درزی، علوی، نصیری، زیدی، وہ اباظی، یہ سارا ایک ہی نمونہ ہے، بس مختلف آپس میں. ان کا بھی آپس میں لڑائی ہے. جو بھی طریقہ ہیں آج کل دھرتی پہ آپ جائیں گے کسی بھی ملک میں تو دیکھیں گے تو 6-7 مسجدیں ہیں. یہ فلانا طریقہ کے مسجد ہیں، یہ فلانے طریقے کا مسجد ہے، یہ فلانے طریقے کا مسجد ہے، یہ طریقے کا مسجد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ جو طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے بولا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تفرقوا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہی آیت دیا ہے. تو اللہ کے رسی کو پکڑو، سارے ایک ہو جاؤ، تفرقہ نہیں کرو. اور بندے نے آ کر کے آپ نے تفریق کر دیا ہے. اللہ کے بندے جو ہیں نا، انہوں نے تفریق کی. مسجدیں بنا 5-6 ہر ملک میں جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے تو 5-6 کم از کم 5 مسجدیں تو ہوگی، 5 طریقہ تو ہوگا ادھر، اگر زیادہ نہیں ہوگا. تو ان کا مطلب تو یہ جو اتنے طریقے بنائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا. سارے دوزخی ہیں الا ایک. بولا کون سا ہے یار؟ قال ما انا علیہ واصحاب. ابھی سارے دعویٰ کریں تو میں ہوں وہ. ابھی کس کو میں مانے تو آپ صحیح ہے، نہیں بھائی نہیں آپ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں آپ صحیح ہے. بتائیے، سارے ہی دعویٰ یہی کر رہے ہیں نہیں. تو میں ہوں وہ فرقہ جس کے بارے میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ما انا علیہ واصحاب. اگر اس کے نام سنیں گے تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں تھا. آپ بولتے تیجانی فرقہ ہے، اور تیجانی تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کون سے؟ بولا میں تو برہانی طریقہ. بھائی برہانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا. آپ جناب بولا میں تو سمانی ہے. بھائی وہ سمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہی نہیں تھا. اس کا نام ہے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہیں ان کے صحابہ کرام کا تھا، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھا، نہیں ان کے صحابہ کرام خلیفہ شیعہ تھے، نہیں ان کے صحابہ کرام شیعہ تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر قرآن میں بتایا سورۃ الانعام، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جنہوں نے آپ نے دین کی تفرقت کر کے بیٹھے اور آپ نے کو آپ شیعہ بنایا ہے. آپ کا شیعہ ہے تو پھر بھی اچھا لگ نہیں ہے، شیعہ دوسرے کے بن گئے. آپ ان میں اندر آپ کا کچھ نہیں جائے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس کو چھوڑ دو بس. یہ میں خود اس کو بتاؤں گا قیامت کے دن تو کس طرح کیوں فرق. الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، ان کو پتہ نہیں ادھر کیا کر رہے ہیں. وہ دلوں کا ان دلوں کا مالک ہے نہیں، وہ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہاں، ہر ایک خوش ہیں کہ میں صحیح ہوں. بولا کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک خوش ہے کہ میں صحیح ہوں. وہ دوسرا دغاباز ہے، وہ بولتا ہے میں صحیح ہوں، یہ صحیح نہیں. جرجی بولے گا یہ صحیح، میں صحیح ہوں، وہ صحیح نہیں. وہ طریقہ بولے گا یہ سب بیکار ہے. میں ہے یا نہیں ہے، موجود ہے یا نہیں ہے. ہاں، ان کا مطلب یہ جو شیعہ جو ہے نہیں، ایک تو ان کے پاس اس کے عقیدے میں یہ ہے، یہ جو ہے کتاب، یہ کلام کس کا ہے؟ ہاں، آپ کو سارے دیکھ رہے نہیں، یہ کس کا؟ اس کا کیا لکھا ہے اس کے پر؟ قرآن مجید لکھا ہوا ہے نہیں؟ ہاں، یا کوئی دوسرا کتاب تو نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے نہیں؟ یہ بھی وہی باتیں کس کی ہیں؟ یہ اس کو کلام اللہ بولا جاتے ہیں نہیں؟ یہ اللہ کے کلام کو اللہ باتیں بولتے ہیں نہیں اردو میں؟ اللہ کی باتیں ہیں نہیں؟ جو اس باتوں میں ایک بات نہیں مانے گا، ان کا مطلب یہ ہے کافر بن گیا. کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے. ابھی ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ جو کتاب، یہ قرآن جو ہے یہ جعلی قرآن ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اس میں تحریف ہے، یہ صحیح نہیں. اچھا، ان کے پاس کتاب ہے ایک جس کا نام ہے الکافی. یہ بڑے میں بڑا کتاب، اس کا نام ہے الکافی. جس طرح میں اہل سنت جماعت کے پاس
کتاب کا نام ہے البخاری، صحیح بخاری، وہ صحیح مسلم، وہ صحیح ابو داؤد، صحیح ترمذی، 6 کتاب تو صحیح ہے، باقی جو ان میں بھی صحیح ہیں بھی اور ضعیف بھی حسن بھی ہیں ایسے احادیث پہ، لیکن 6 جو کتاب 6 صحاح اس کو بولتے ہیں، حالانکہ اہل علم نے جمع کے ایک کتاب بڑا موٹا بنا دیا ہے۔ تو ان کے پاس بھی ایک موٹا کتاب ہے، یہ اس کا اہل علم نے ان کی غلطیاں نکال کر کے یہ بنایا ہے۔ اہل علم جو ہیں، اہل سنت جماعہ جو ہیں، انہوں نے کوشش کر کے اور محنت کر کے یہ کتاب بنایا، اس کا نام رکھا کہ کافی میں سے نکالا ہے۔ ان کے پر جو دار مدار عقیدہ چلتی شیعوں کا اس کتاب میں سے ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ کافی، اللہ کافی ان کو نام بھی اچھا رکھا ہے، کافی، اللہ کافی ہوگا اور کون؟ بہت بیوقوف ہے نہیں؟ ہاں، وہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، وہ بیوقوف بندے میرے، جب شیطان کا مرید ہو جاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے بیوقوف میرے بندے، تو عقل نہیں ہے، عقل تو کھینچ دیا نہیں مال کا، تو پھر بیوقوفی میں چلتا رہے گا اور کیا۔ تو یہ کافی کتاب جو ہے اس میں لکھا ہے، تو یہ جو قرآن شریف ہے یہ محرف ہے، بڑا کتاب، عمدہ کتاب جب لکھے گا تو یہ قرآن جو ہے جس نے بنایا کتاب، تو اس نے آپ نے کتاب میں لکھا ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہ محرف ہے۔ جب یہ محرف ہے یہ قرآن شریف، جس نے لکھا وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا مطلب بھی سارا عقیدہ جو بھی دار مدار اس عقیدے پر ہے وہ سارا عقیدہ کفری ہوگا اور کیا؟ ہاں، جب اس کتاب جس کی بنایا ہے اس نے ہی لکھا ہے، تو یہ قرآن ہے، جعلی ہے، محرف ہے، اس میں تحریف کیا گیا ہے۔ اور صحیح قرآن جو ہے وہ ہے قرآن فاطمہ نام ہے اس کا، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن فاطمہ۔ وہ جو 12واں جو امام ہے وہ لے کر کے اندر گھس گئے ہیں اس سرنگ میں، اندر جب نکلے گا پتہ نہیں کب نکلے گا، وہ جس میں سے چوہا بھی نہیں نکل سکے گا، اتنا سوراخ اس کا، انگلی ہے۔ احسان الہی رہی نے بولا اس کو، جو ادھر بیٹھے زوار، اس کو بولا اس میں سے چوہا بھی نہیں نکلے گا، ھذا الغار ما یخرج من الفار، یہ جو سوراخ ہے اس میں سے چوہا بھی نہیں نکل سکتا ہے، آپ کیسے بولتے تو ادھر سے یہ امام نکلے گا؟ اور قرآن فاطمہ کم از کم بڑا ہے، 40 پارے ہیں، تو وہ بھی تو کچھ اس سے بھی موٹا ہوگا نہیں ہے، مطلب تو کیسے اس سوراخ میں سے نکلے گا؟ اس میں انگلی بھی میری نہیں جا سکتی۔ بولا یار چھوڑو ایسے، روٹی کھانے دو ہم بس، ہمیں پتہ ہے یہ سارے بیوقوف ہے، اس عقیدے والے جو بھی ہیں نہیں سارے بیوقوف ہیں، میرا کام ہے روٹی کھانا ہے، ادھر بیٹھا ہوں جمع کرنا ہوں۔ جس طرح ہر دنیا میں آپ جائیں گے قبروں پر کیا عورتیں آئیں گے ایسا کریں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو ایک کھول کر کے پھینک دیں گے، یا یہ اتار کر کے ادھر پھینک دیں گے، وہ فلوس دے گی، کمائی کا یہ سلسلہ ہے بس، اور کچھ نہیں۔ ان کے پاس یا ان کے پاس باتیں ایک ہی، چاچا بھائی ہیں دونوں، سمجھ میں آگا نہیں؟ ہیں چاچا بھائی دونوں، وہ فرقہ ہے یہ بھی فرقہ ہے، اس کا نام نصرہ ہے، کسی کا متشیع ہے۔ تو اس نے بولا یہ ایک آدمی تھا، یہ انسان تھا، وہ اس کا نام تھا السید حسین الموسوی، یہ جو شخص تھا یہ تھا اصلاً شیعہ اور نمبر 1، خمینی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی گزاری، تو سارے کی معلومات ان کے پاس تھی۔ تو یہ جو بھی عقیدہ ہے سارے کے سارے کچھ کام کا نہیں ہے، سارا جعلی عقیدہ ہے اول سے آخر تک۔ پھر یہ شخص جو ہے اس نے چل کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارا، پھر اس کو جذبہ آ گیا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس نے ایک کتاب یہ بنا دیا، ان کا سارے جو اندر ان کے عقیدے میں تھے نہیں
وہ سارا نکال کر کے اس میں لکھا دیا۔ تو یہ مذہب جو ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، یہ اسلام میں اس کا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا نام للہ ثم للتاریخ، یا اللہ کے نام پر میں للہ اس کی یہ کتاب بنا رہا ہوں، اور ان کی جو بھی کیفیات ہیں، اس کی حالت چلت ہیں، سارا اس میں بتاتا ہوں۔ ہے تو زیادہ، لیکن تھوڑا جو ہے وہ ہم بتاتا ہوں۔ پھر اس کو تو اس کے پیچھے بھاگ کر کے وہ تو قتل کر دیا۔ تو یہ ان کا یہ نظام یہی ہوتا ہے شیعوں کا، جب بھی کوئی اس کے سنی ہو جاتے ہیں نا ان کے اندر، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ میرا باتیں جو اندرے ہیں وہ بات نہیں بتائے، کیونکہ عقیدہ اصلی بنیاد بھی اس کا جعلی ہے نہیں۔ بنیاد جو ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا نے ڈالا ہے، وہ اصلاً یہودی ہیں۔ اس نے بولا، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، آپ اللہ ہے، میں ہوں نبی، میں ہوں اللہ اور آپ ہیں نبی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈالا، پھر اس کو بولا توبہ تائب ہو جاؤ اس بات سے، نہیں تو آپ کو قتل کیا جائے۔ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو آدمی ہے، اس نے بتایا مسائل جو عنوان آپ کو عناوین بتا دے، شرح کرنے میں ٹائم لگے گا اور وقت بھی لگے گا، لیکن ہمیں اس کے جو اس نے مسائل اس کتاب میں ڈالا ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت جو عنوان ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس کتاب میں یہ ہے، تو ایک تو مقدمہ و سیرت المؤلف، ان کا جو اس میں مقدمہ ہے، اور جس نے یہ کتاب بنا ان کی سیرت ہے، تو کس طرح اس نے زندگی گزاری ان عقیدے میں، اور خمینی کے ساتھ کتنی سال رہا اور کیسا آ گیا، کیسا خاص آدمی بن گیا تھا۔ 2 نمبر عبداللہ بن سبا جو یہودی ہیں، اس کا یہ جو بتایا آپ کو، تو اس نے یہ عقیدے کا اسٹارٹنگ کیا ہے شیعت کی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے الحقیقہ فی انتساب الشیعہ علی اہل بیت، حقیقت جو بولتے اہل بیت ہیں، میں اہل بیت ہوں، سر کھا گئے سارے دنیا میں مخلوقات کی۔ اصلاً یہ اہل بیت میں سے کیسا ہوگا جب یہ عقیدہ اہل بیت والے ہو؟ یہ شیطانی عقیدہ اہل بیت والے کی کس طرح ہوگا؟ دعویٰ کرتے ہیں میں حفظدار ہوں اہل بیت کا، اور ہیں سارے دشمن اہل بیت۔ الٹا کہا، اگر ہیں حب ہیں اہل بیت کی، تو میں سنیوں کے پاس ہوں، اہل سنت جماع وہ چاہتے اہل بیت، لیکن ان کے اندر جو یہ ظاہری ہے، اندر دوسرا بات ہے۔ ابھی اس نے تو بتایا نہیں، تو یہ دعویٰ کرتے تم میں اہل بیت والوں میں سے اور ان کے حبدار ہے، لیکن اصلاً حقیقت جو ہے وہ ان کے نہیں حبدار ہے، نہیں اہل بیت والوں میں سے۔ اور 4 نمبر یہ ان کے اس کتاب میں جو اس نے بیان دیا، الحمار یتکلم، گدھا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، گدھا جو ہے نا وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ تو گدھا نے بتایا، تو اس کا نام ہے عفیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گدھا تھا نا، اس کے پاس سواری کرتا تھا، اس کا نام ہے عفیر۔ اس کا نام کیا ہے؟ عفیر۔ اور عفیر نے بتایا، تو یا رسول اللہ میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو، تو میرے بابے نے ہمیں حدیث بتایا ہے، یعنی باتیں بتایا میرا بابا۔ یہ گدھا آپ نے بابا جو تھا وہ تو گدھا ہے نا، سارے گدھا کے پیچھے ہیں، اس نے بتایا ہے۔ تو بابے نے حدیث بتایا، تو اس کے بابے نے بابا جو تھا اس نے بھی حدیث اس کو بتایا تھا، اور اس کے جو دادا تھا عن جدہ، کون سی حدیث بتایا؟ بولا یہ نوح علیہ السلام جب گدھا نہیں آپ نے کشتی میں یا کیا اس کے ساتھ تھا، اس میں جمع کیا، تو یہ گدھا ان کے ساتھ تھے، جانوروں کے ساتھ۔ تو اس نے نوح علیہ السلام اس کے کن پر ہاتھ جیسا مٹائے، مسح یدہ علی کفلیہ او کفلہ، بولا ھذا الحمار
سيخرج من صلبه حمارا في آخر الزمان يركبه آخر النبيين. کیا حدیث ہے صاحب؟ گدھا نے حدیث ایسے بتائی، یہ بھی کافی میں ہے، وہ اس کتاب میں گدھا والی حدیث بھی گدھا حدیث کر رہا تھا. کیا بات؟ آپ نے بابے کی طرف سے اس کا باپ کا نام نہیں ڈالا، بس گدھا نے حدیث بتائی لیکن بابا کا نام نہیں بتایا. اس کا تو نام تھا عفیر، سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے بابا کا کیا نام تھا یہ نہیں بتایا، اور اس کے بابے کا باپ اس کا بھی نام نہیں بتائی. یہ دونوں گدھا ایسا بغیر نام کے تھے، اور اس کے دادا جیسے ان کا بھی نام نہیں تھا، اس کا بھی نہیں تھا، یہ فری تھے بس. لازم اگر روایت ہونا چاہیے تو بابا کا نام ہونا چاہیے. اور ابھی سے نوح علیہ السلام تک کتنے گدھا ہونا چاہیے؟ تو 3 بتایا ادھر. کتنے جہاز ہونا بھرا ہوا چاہیے گدھاؤں کا، جو اس کی روایت ہے یہ متصل ہو جائے نوح علیہ السلام کے بعد. یہ بھی کوئی روایت لکھتے ہیں، اس کی کتاب کافی میں لکھا ہوا ہے. آپ مانتے ہیں یہ تو گدھا حدیث بتایا ہے؟ ان کے پاس تو صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے جھوٹی ہے. اس کے بعد بولتے ابطان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو شیعہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کتابوں میں یا رسول اللہ آپ نے جو وصیہ کیا ہے اسی میں یہ باتیں نہیں تھے، تو آپ سے بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. آپ نے ماں وصیت الوصیہ، جو آپ وصیہ تھا یعنی علی کا بتایا ہی نہیں، تو یہ خلیفہ دوسرا ہوگا، پہلا ہوگا. بھول گئے آپ. ان کے جو ہیں آپ اس کا بار اٹھائیں گے قیامت کے دن. کیا خیال ہے؟ یہ بندے ہیں یا جانور سے دور ہیں؟ اگر بندے ہوتے تو یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھول ہو گئی ہیں اور غلطیاں ہو گئی، وہ ان کی یہ دار مدار ان کے گردن میں ہوگا اور یہ آزاد ہو جائے گی ماشاء اللہ. ہاں کیا خیال ہے؟ بہت قرآن شریف بولتے ہیں پاکستان میں، ادھر بولتے ہیں یہ اصلاً قرآن شریف 40 پارے تھے. ہم نے سنا ہے والا ہوگا بات یا نہیں بھی ہوگا. اصلاً قرآن کتنے پارے ہیں؟ 40 ہیں، یہ 30 ہیں اور 10 بکریاں کھا گئی. اللہ، بکریاں بھی سے اچھی ہیں، کم از کم قرآن کھا گیا نہ اس کے اندر کوئی علم ہوگا. 40 پارے ہیں اصلاً قرآن، ان کو پتہ پڑ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ 10 پارے بکریاں کھا گئی اور 30 تو یہ ہیں. پھر بولے گا نہیں یہ تو اصلاً جو قرآن ہے، جو قرآن اس کا نام ہے فاطمہ، وہ تو اندر وہ لے کر کے امام اندر گھس گیا ادھر. یہ جب نکلے گا وہ تو اس میں ایک آیت بھی اس قرآن میں سے نہیں ہے. وہ اسپیشل قرآن کو پتہ نہیں کس زبان میں لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے عبری میں لکھا ہوگا. قرآن شریف انا للہ و انا الطعن فی علی رضی اللہ. کتنے حبدار ہیں، باتیں بتاتے تو میں حبدار ہوں علی رضی اللہ کا، اور ہیں عکس. بولتے علی جو ہے اس کی وہ بیوی کو مار رہا تھا، اس کو بٹا دیا، اس نے متی نہیں کیا، اس کو کمزوری اس کے بارے میں بتاتے، اس کے ہاتھ توڑ دیا انہوں نے، اور وہ دیکھ رہے کچھ نہیں کر سکے. اور ادھر بولتے علی جو ہے رضی اللہ سے بہادر ہے. وہ میرے پاس ہیں، میرے عقیدے میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہے. ان کے نظر میں بہادر زبانی تو رہے لیکن اصل میں بہادری ہے نہیں. ان کی روایت خود بتاتے ہیں نہیں. ہاں الطعن فی فاطمہ رضی اللہ، فاطمہ کے لیے بہت آنسو اتار رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بےحد بکانے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور ان کے بارے میں جو پتہ ہے باتیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے ان کا مطلب. تو یہ تو جعلی ہے، یہ تو ان کے دل میں
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی محبت ہی نہیں ہے، جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا وہ اسٹرالیہ میں ادھر کس چیز سے ہو گئی ہے، کرسچن ہو گئی ہے، ان کے ادھر طواف ہو رہے ہیں، خطبے میں بولتے علماء تو وہ شیعہ کہ نہیں پکڑ کر کے اس عالم کو جوتے لگائیں تو آئے بھائی یہ کیسا آپ باتیں کرتے، فاطمہ اسٹرالیہ میں کس چیز ہو گئی ہے؟ یہ ہے شیعوں کا حالات۔ اور جب وہ کتنے سارے دنیا میں شیعت بہت مزید ہو رہی ہے، وہ رات دن کام کر رہے ہیں، اور مسلمان وہ بھی ادھر جائے گا بولے گا یار میرا اب نام شیعہ میں لگا دو، زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ واللہ من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور بہت نے بتایا ادھر آج آ کر کے آپ نے نام لکھا دیتے ہیں تو ہمیں بھی شیعہ کی لسٹ میں لگا دو، میرے سے زکوٰۃ تو نہیں لے، ہے یا نہیں سنے یا نہیں سنے، یہ ہمیں باتیں کر رہے ہیں، ہاں کچھ تو ہیلپ کرو یار جناب۔ آج وہ سننے والے بولے گا یہ باتیں کر رہے ہیں یا نہیں ہیں، بات تو سنو، آواز تو نکالو، روٹی کے لیے اور پیسے کے لیے تو آواز بہت بڑا ہوتے ہیں۔ اوے بھائی میرا 10 ریال میرا دے دو، کیسا آواز دے دو، بتاؤ تو پتا پڑے، لوگ تو ہے آدمی، لوگ بیٹھے ادھر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ادھر زکوٰۃ دینے کے بجائے نہیں دینے کے بجائے بولتے میرے ہمیں بھی شیعہ کر دو، لکھ دو، ہیں ایسے بہت نہیں، اللہ ہدایت۔ الطعن فی الحسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنے ادھر سجدے کر رہے ہیں اور ان کے حقدار رہے ہیں، وہ روے ہیں اور وہ ہیں، یہ سارے جعلی ہے کام۔ اور آپس میں ہر سال یہ رسیاں بنایا اور زنجیریں بنایا اور مار رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہیں دھرتی پر، کیونکہ اس کے بارے میں یہ باتیں لکھتے ہیں ایسے جو بری باتیں لکھے ان کی کتابوں میں، اور دعویٰ کرتے میں حبدار حسین کا، سارے جعلی کام چل رہا۔ اور اس کے بعد الطعن فی الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کتاب لکھا ہے اس نے، معاویہ کو کنٹرول کرنے دے دیا، ایسا کیا، وہ فقط حسین کو چاہتے، حسن کو نہیں چاہتے۔ آپ جب بھی دیکھا جائے حسن کو اتنا خاص نہیں چاہتے، بس کام ہے بس حسن و حسین، لیکن لکھا ہوگا، لیکن اصل ان کی اگر ہے تو بتائیں گے تو حسین یہ بس وہ کرتے رہیں گے، حسین یہ ہو بس، اور کچھ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ پہلے تو کس زمانے میں سال میں 1 مرتبہ یہ پٹکے کرتے تھے، اب بھی تو ہر مہینے میں کیونکہ کچھ عذاب زیادہ چاہیے نہیں، یہ دنیائی عذاب ہے نہیں۔ مالک الملک نے فرمایا نا قرآن، وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹا میں عذاب دے رہا ہوں بندے کو، آپ نے بندوں کے، تو ہو سکتا ہے کوشش کرے وہ آپ کی کر لے۔ اچھا، یہ اس کو الطعن فی الامام الصادق، امام صادق کے بارے میں بہت جو باتیں لکھی ہیں، بری باتیں، وہ بھی اسی کافی کے اندر ہیں موجود، اور بحار انوار میں ہے، اور جو بھی کتابیں ان کے اندر یہ موجود ہیں، اور دعویٰ کرتے تم میرا امام صحیح ہے، اور یہ جو صحیح ہیں وہ اہل سنت جماعت والے ہیں، ان کے جعلی نام رکھ کر کے آپ نے اماموں پر ان کو امام بنا دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ الطعن فی عقیل والعباس وابنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی عقیل و ابن عباس ان کے بیٹے کے بارے میں، اور جو لکھا ہے انہوں نے برائیاں لکھی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں، وہ لکھا ہے، اور تفصیل کرنے کے لیے تو بہت میں بتایا تو ٹائم چاہیے، ہم ادھر آتے 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، لیکن کم از کم کچھ تو جس طرح بولتے ہیں رؤوس اقلام بتا رہے ہیں، تو کچھ معلومات تو ہو جائے نا کچھ۔ ہاں، بعد میں انشاءاللہ سورۃ توبہ کو سارے کو پکڑیں گے تو اول سے آخر تک ان کے سارے کچھ کی باتیں جو ہے سارے نکالیں، پتہ پڑ جائے گا مسلمانوں۔ الطعن فی علی زین العابدین رحمہ اللہ، علی زین العابدین کا بیٹا ہے، اس کا بھی علی نام رکھا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ان کے بیٹا پوترا، ہاں،
المتعة وما يتعلق بها من تمتع فكأنما زار الكعبة 70 مرة ولم يتمتع فهو کافر. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو متعہ کرے گا اس کا نام لکھا ہے، انہوں نے اس میں نام لکھا ہے زواج المتعہ، یعنی شادی متعہ کرنے والا، اور ہیں اصلا زنا. کیونکہ شادی جب ہوتی ہے تو اس کے لیے عقد نامہ چاہیے، 2 شاہد چاہیے، ہاں والد کی حاضری ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، مہر ہونا چاہیے، اور دعوت کرنی چاہیے تو لوگوں کو پتہ پڑ یہ اس کی بیوی ہو گئی، یہ اس کا چور ہو گیا. اسلام یہ ہے نا قرآن میں. نہیں، یہ بولے گا 1 گھنٹہ میرے ساتھ چلے گی، متع کروں، ہاں اس میں اتنا ثواب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کو بھی مغرور کر کے یہ جو بھی ملے ہیں نا شیعہ والے، یہ عورتوں جو بھی عوام شیعہ ہیں نا ان کے عورتوں میں یہی کام کر رہے ہیں. المتع بولا 1 مرتبہ جو متع کرے گا کعبۃ اللہ کی 70 مرتبہ زیارت کیا. من تمتع فکأنما 1 مرتبہ زنا کرے گا. وہ نام تو اس کا زواج لکھا ہے، زواج المتع، لیکن زواج کیسا ہوگا جب عقد نامہ نہیں ہے، شاہد 2 نہیں ہے، یعنی گواہ تو ہونا چاہیے نہیں. یہ ہمیں مسلمانوں کی بات یہی ہے یا نہیں؟ ہاں مولانا لے آتے ہیں، کتاب لے آئے جناب مولانا صاحب کو خرچیب چاہیے، آپ نے لکھائی کی اور نکاح نامہ بنائے گا تو یہ آگے کے لیے آپ کے پاس یہ تصدیق ہونا چاہیے تو برابر یہ اس کے ساتھ شادی کیے ہیں. مہر کتنا ہے بابا؟ مہر جناب یہ 20,000 روپے ہے، 50,000 آدھا لاکھ ہے، لکھ دیا وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ اور بغیر مہر کے بغیر ولی امر بابا دادا نہیں ہوگا تو اس کا کیسا شادی ہوگی؟ ہے کوئی دکھائے تو نا، اللہ کوئی یتیم ہوگی، اس کا قاضی صاحب وہ ہے اس کا ولی امر. ایک بیوی ہے نا ان کا کوئی نہیں وارث، لڑکی ہیں سارے مر گیا، کسی بھی حادث میں مر گیا کسی میں، اور وہ اکیلی ہیں تو ان کے لیے بھی وہ وارث ہونا چاہیے. ان کی وہ کون وارثی کرتے ہیں؟ کون اس کی ولی امر ہوتے ہیں؟ قاضی صاحب خود. تو میں ہوں اس کا ولی امر، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. نہیں تو ہر ایک اب بیوی نکلے گی، ہر ایک لڑکی نکلے گی، جا کر کے آپ نے مرضی سے شادی کر لے گی، بابا کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو پھر تو چربٹ راجہ ہو جائے گا، مزہ ہوگا پھر اس ہاں. تو اس نے اس کے کتاب میں لکھا ہے، اسی میں ہی لکھا ہے کافی خان میں، من تمتع فکأنما زار الکعبہ 70 مرہ ولم یتمتع فهو کافر. جو متع نہیں کرے گا وہ کافر بنے گا. معلوم ہو گیا؟ یہ ہیں ان کی لسہ، سمجھو. من تمتع 4 مرات فدرجته كدرجة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ کیا بات ہے؟ 4 مرتبہ جو متع کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچ جائے گا. دوسرے کتابوں میں لکھا ہے تو 1 مرتبہ کرے گا 70 مرتبہ ادھر زیارت کعبۃ اللہ کی ہوئی. من تمتع مرتين وصل درجة الحسین. 2 مرتبہ زنا کرے گا، ان کا مطلب تو ہمیں تو اس کا نام زنا رکھتے ہیں نہیں، کیونکہ ہم بولا زواج تو انہوں نے نام رکھا ہے. زواج یعنی شادی، متع کی شادی. متع کی شادی کیسے ہوگی؟ جب شادی جو ہیں تو ان کے لیے گواہی چاہیے، میں بتایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم کیا کس رسول نے بتایا تو اس طرح شادی ہونا چاہیے مسلمانوں کو. تو انہوں نے اپنے طرف سے اپنا ہی نام لگا دیا من تمتع زواج متعلق. جب یہ زواج نہیں ہے اسلام کی نظر ان کا مطلب یہ زنا ہے. جو 2 مرتبہ زنا کرے گا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک پہنچ چکا. کیا خیال ہے؟ اور جو 3 مرتبہ زنا کرے گا من تمتع 3 مرات وصل درجت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ علی صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے تک پہنچ چکا ہے. ہاں کیا بات بتائیں، وہ زیادہ بھی ہو رہے ہیں بہت. ہاں مسلمان کا کھانا خراب یہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے پیچھے کر رہے ہیں. بولا بھی زکوٰۃ نہیں دوں گا میں، ہمیں بھی شیعہ لکھ دو. یہ طرفداری یہ بھی کر رہے ہیں ان کی.
یہ تو اللہ کے دشمن ہے، اس کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہو گیا؟ دشمن ہے اللہ گیا نہیں. بولا من تمتع 4 مرات وصل درجۃ رسول علیہ السلام. 4 مرتبہ زنا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچ چکا. ہاں، اور 15 اس میں بولا الخمینی والتمتع بالطفل والرضیع. خمینی خان جو تھا وہ زنا کرتا تھا چھوٹی بچی کے ساتھ، 2 سال والی کے ساتھ. وہ یہ خود اس نے بولا میں ان کے ساتھ کسی مسافری میں تھا اور ادھر سے منگایا. وہ چھوٹی بچی 3 سال کے بعد 2 سال کی ہے یا 4 سال کی، اس کو بولا یہ رات ہمارے پاس چھوڑ کے چلے جاؤ. ساری رات رو رہی ہیں، وہ آنسو آ رہے اور یہ بھر رہے ہیں اس کو. اسی میں یہ بگڑ گئے. یہ موسوی جو ان کے مسافری میں کٹھے تھا نہیں، کیسا بگڑ گیا؟ جب یہ منظر دیکھا تو پھر اس کو پسند نہیں پڑا، پھر وہ بھی سنی ہو گیا اور یہ سارے لکھنے شروع کر دیے. وہ بہت کتاب یہ بہت یہ تقسیم ہوا ہے. کویت میں بھی چھپ رہے ہیں بہت یہ، اور مصر میں بہت چھپ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو پتہ پڑے. یہ تو عربی میں، لیکن عجمی کو پتہ بھی نہیں آج تک ہے. کوئی پتہ نہیں. یہ ان کو ترجمہ ہونا چاہیے اس کا، اسی بھی طرف میں بھی ہے اس کا، یہ اس کی زبان میں، پشتو زبان میں، اردو زبان میں، تو لوگ کو پتہ پڑے تو یہ ہیں کیا، یہ عقیدہ ہے کیوں اس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں اس کو گھر میں آنا دینا چاہیے. یہ زانی لوگ ہیں تو زانی کے پاس اپنے پاس بھی ہے. اچھا، اعارۃ الفرج ان کے عقیدے میں یہ بھی ہیں، تو آپ نہیں بیوی دوسرے کو کس دن کے لیے، کس ٹائم کے لیے دے سکتا ہے. ان کے عقیدے میں لکھا ہے. تو آپ نہیں بیوی جو ہے کسی دوسرے کو 2 دن چاہیے، 4 دن چاہیے. چلو یار ہمیں جا رہے ہیں، چکر لگائیں گے، آپ اپنے پاس رکھ لو، ہم جب آئیں گے لے جائیں گے. تو اعارۃ الفرج. اچھا، یہ جو متع جو کریں گے یہ 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے، ان کا بچہ بھی ہوگا کبھی کبھی. دماغ کے ذریعے جب بچے ہو جاتے ہیں یا نہیں، یا بچے سے ہو جاتے لوگ کو. بچے کیسا ہوتے ہیں؟ ہاں، دماغ کے ذریعے ہوتا ہے نہیں. جب یہ 2 گھنٹہ جب تمتع کرے گا، 2 دن یا 4 دن شرط ہوتے نہیں. بولا اسے پوچھا گیا نہیں انتر نے کتنے دن، بولا ہمیں 4 دن اس کے ساتھ رہا تھا اور اتنا پیسہ لیا تھا، اور تمتع کے لیے کیا. بولا اور پھر جو اگر بچہ ہوگا کدھر جائے؟ پتہ نہیں آپ کو کس کا بچہ ہے. آج اس کے ساتھ زنا کیا، متع کیا، کل اس کے ساتھ کیا. پھر اس کو پھینک لیتے ہیں اور کو کیا دیتے ہیں؟ لقب سید، اہل بیت والا ہو گئے. یہ کالی کالی پگڑیاں جو ہیں نا، کالی والے دیکھا ہے نہیں، ان میں 2 نمونے، ایک کالی والے ایک سفید والے ہیں. یہ ہیں متع کا بچہ، سید ہو گیا. اور اچھی پگڑی والا وہ ان کی نمبر نیچے ہے، وہ دوسرا نمبر ہے. وہ اس کو ملا بولا جاتے ہیں. ان کو کیا بولا جاتے ہیں؟ ملا. اس کے وجہ میں بھی وہ سوچا پاکستان میں ملے کیوں بولتے ہیں؟ اللہ 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 کیا بات، ملے. ہاں ابھی پتہ پڑ رہے ہیں. ملا صاحب، مولانا تو نہیں بولنا چاہیے اس کو، ملا. یہ بھی ان کے پاس اس کو بھی ملا بولتے ہیں. اور کالی پگڑی والے کو بولتے ہیں سید. سید جو ہے نہیں، وہ سید ہے، وہ متع کا بچہ ہے. بابا کا نام ہے نہیں، سید خلاص. یہاں ایک نام جو لگا دے گا. یہ صحیح ہوگا اور کیا ہوگا؟ جب متع کرے گا تو بچہ ہوگا، اس بچے کو کدھر پھینکنا پڑے گا؟ گلی میں پھینکنا پڑے گا. پھر یہاں تو اس کو یہ لقب دینا پڑے سید ہے. کس کا بچہ ہے؟ 10 آدمی کے ساتھ متع کیا ہوگا نا، کسی کو دے دو یہ آپ کا بچہ ہے. وہ تو آج کل ادھر بھی ہیں، اس ملک ہیں انڈیا میں، ادھر ایک بیوی کے ساتھ 2 شوہر ہیں. ایک بیوی 2 شوہر کے ساتھ شادی کرتی ہے، ایک رات اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک رات اس کے ساتھ. ہم بولا یہ کیسا ہوگا؟ یہ بچہ آئے گا تو کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا یا اس کا ہوگا؟ ان کے پاس اولاد تو ہوگا نہیں لازم. سارا ملک سارا اس کا یہ نظام ہی ہوگا. سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے؟ آپ کو دکھائیں گے بیٹے، میں آپ کو دکھائیں گا. ٹی وی میں موجود ہے، انٹرنیٹ میں، وہ خود بتا رہے ہیں. میرا نظام ایسا ہے، ایک بیوی 2 شوہر. یہ بھی بہت شور ہوگا آج کل. وہ تو 2 ہیں. اعارۃ الفرج یعنی آپ نے
جو ہیں شرمگاہ گھر والی جو ہیں وہ دوسرے کو دے سکتا ہے، بھائی آپ اپنا کام نکالو، غریب آپ مشکل میں پڑ گئے ہیں، پھر ہم نے واپس لے جائیں گے۔ یا رب لک الحمد، الحمدللہ۔ عبد الحسین شرف الدین و اباحت اللواط، یہ عبد الحسین جو ہیں شرف الدین، اس نے بولا یہ لونڈے بازی بھی جائز ہے، چلے گی۔ معلوم ہو گیا لونڈی بازی کیا بولتے، کسی کو بولتے جو ہاں یہ لفظ صحیح ہے اردو میں؟ صحیح ہے نہیں؟ اور اکثر ان کے پاس یہ ہے جو اگر بچہ نہیں چاہیے تو پیچھے سے عورت کے ساتھ سونا، ہم بستری کرو، آگے کہ اگر بچہ چاہیے آگے ہم بستری کرو، اگر بچہ چاہیے تو آگے سے جس طرح مسلمان ہم بستری کرتے ہیں نہیں فرض میں وہ ادھر کرو، نہیں تو پیچھے سے کرتے رہو، بس بچہ نہیں چاہیے۔ دیکھو نہیں یہ ہیں ان کے باتیں، ان کے کافی میں لکھے ہیں، وہ بہار انوار میں لکھا ہے، اور بہت باتیں، یہ تو مختصر میں بتا رہا ہوں۔ ملخص الخمس، الخمس یہ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ ہے، ان کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ پانچواں حصہ لیتے ہیں آپ نے عوام سے، یہ بڑے بڑے جو ملے ہیں نا، یہ کالی پگڑی والا اور یہ جو ہیں علی خان اور جو یہ خمینی سے بڑا شریر ان کا، یہ مدیر تو یہی تھا، سمجھ میں آیا؟ یہ سارا اسے جو پانچواں حصہ جو ہے نا وہ جمع کر کے اور دین کی مخالفت میں استعمال کر دیں۔ 500 بہت ہے نہیں، 500 کمائے گا 100 تو دینا پڑے گا اس کو، پھر یہ اتنی پیسہ جمع ہوتے ہیں کدھر جائے گا؟ وہ اللہ کے دشمنی میں اس کو صرف کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی دینی مسائل اسلامی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کے کتابوں میں ہی یہ لکھا ہوا ہے اسلام کو 50 سال کے اندر ختم کرنا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ خمس اس کو بولا جاتے ہیں خمس، پانچواں حصہ کمائی میں سے۔ ہمارے پاس تو زکوٰۃ ہے، 2.5 ریال دے دیں، 2.5 روپیہ 100 میں دیتے ہیں، یہ ہے نہیں زکوٰۃ، لیکن ان کے پاس خمس زکوٰۃ نہیں ہے اس کا۔ ان کا مطلب جب زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کے بات نہیں مانا تو یہ مسلمان ہوگا؟ ہاں، اللہ نے بولا شادی کرو نکاح کرو، یہ نہیں کرتے، یہ مسلمان ہوگا؟ یہ مسلمان میں شک ہے یا نہیں؟ یہ تو ہم عوام کو پتہ نہیں، لیکن ملے جو ہیں ان کے، اور یہ جو آپ نے کو آپ یہ سید بتا رہے ہیں ان کے، یہ کتاب بنا کافی خان بڑا کتاب، عوام کو پتہ بھی نہیں ان باتوں کا، کتاب بھی نہیں پڑھتے، ان کو پتہ بھی نہیں، بس نام کے شیعہ ہو گئے، بس اس کے اندر بغض پیدا کرتے تو مسلمانوں کے لیے وہ بھی بغیض ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں بولا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اور تنبیہ یہ بھی ایک ہے، تنبیہ ملخص تورط نظریۃ الخمس، یہ 5 حصے کا اصلاً جو ہے سارا اس میں بتایا، اور خیال کرنے کے لیے بھی بتایا۔ تو اس کا الکتب السماویہ، آسمانوں کی جو کتاب نازل ہے اس میں بھی ان کے نظروں میں گڑبڑ بہت ہے۔ القول بتحریف القرآن، وہ بھی اس میں لکھا ہے، قول بتحریف القرآن، ان کے اقوال میں یہ ہے۔ تو یہ قرآن شریف جو ہے یہ جعلی ہے اور محرف ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بیٹھے، یہ محرف ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں قرآن شریف؟ ہاں صحیح ہے نہیں؟ اگر وہ جو بولتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، پھر ان کو مسلمان بولا جائے گا؟ ہاں، مسلمان بولا جائے گا؟ حرم میں بھی آتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں ادھر بوسہ دے رہے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ وہ تو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی جھوٹا بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی اٹھایا تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب مالک الملک نے بولا میں یہ کتاب اپنا نازل کیا ہے، یا جو بھی دین جو ذکر میں سب چیز آ جاتی ہیں، نماز روزہ سب اس میں آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ان کا مطلب ان کے اگر یہ بولے کہ یہ محرم ہے، ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی کمزور ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ آپ یاد دلوائے، ہمیں تو معلوم ہے تو بتانا، لیکن میں بولتا ہوں آپ آتے بھی ماشاءاللہ بدری آتے ہیں بہت، اور دیری سے آتے ہیں اور جلدی بھی چلتے ہیں، جلدی جا کے وہ اشارہ دیں روٹی گرم ہو گئی ہے، گرم ہو گئی پر ٹھنڈی تو ہے، ٹھنڈی ہو گئی، اور باقی 2-3 باتیں وہ بھی کر لیں تو مکمل تو القول بتحریف القرآن نظرت الشیعہ لأہل السنہ، اور اہل سنت کے بارے میں ان کی کیسے نظریات ہیں تو یہ بغیض ہیں، یہ سنی نہیں ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ جو سنی ہیں یہ دغاباز ہیں، وہ سارا اب انہوں نے یہ بھی لکھ دیا۔ اچھا ظاہر بولتے میٹھیا میٹھیا بات سنیں گے، بولے کلنا مسلم نحن کلنا اخوہ، یہ سارے بھائی ہیں، اور اندر جو ہیں وہ اندر ہے، وہ تو ابھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم کروں گا، چلتے رہیں گے۔ ہاں الطعن فی الخلفاء الراشدین وفی امہات المومنین، یہ ہمیشہ جو بھی خلیفے ہو چکے ان کے بارے میں کم زیادہ باتیں کر رہے ہیں اور غلط باتیں بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں دغابازی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور امہات المومنین جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں ان کے بارے میں بولتے ہیں سب بیکار ہیں، سب صحیح نہیں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا کی تھی، اور یہ کیا تھا، ابھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے زنا کیا تو وہ انسان ہے، وہ ہاں ان کے ساتھ محبت ہونا چاہیے، ان کو گھر میں آنا جانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ کے بارے میں بول رہے ہیں، اور خلفاء راشدین کے بارے میں بولتے ہیں کافر ہیں، تینوں کافر ہیں۔ عمر رضی اللہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کافر ہیں، اور عثمان بھی کافر ہیں، باقی ایک علی ہیں وہ بس، وہ بھی ان کے نظر میں اصل باطن میں وہ بھی کافر ہے۔ کتابوں میں ایسا لگا بس ظاہر یہ شعور بنا رہے، بس لوگ کو الو بنا رہے ہیں ساری مخلوقات کو، معلوم ہو گیا، خیال کرو۔ اور الطعن فی الخلفاء الراشدین اباحت ما دماء اہل السنہ، جو بھی سنی ہو جائے گا ان کا خون جو ہے ان کے لیے حلال ہے۔ دیکھا نہیں جو بھی سنی ہوتے ہیں ایران میں اس کو پھانسی دے کر کے اوپر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، مر گیا خلاص، کیوں سنی ہوا؟ خاص طور اگر نام ابو بکر ہوگا یا عمر ہوگا یا عثمان تو وہ تو خلاص ازل کے لیے تیار ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ پوچھ لو اس آدمی سے، پوچھ لو نہیں سنیوں سے، تو عراق میں یا ایران میں یا جدھر بھی اگر عمر نام ہے یا ابو بکر صدیق، عمر سے تو وہ ڈرتے ہیں، زندہ تھا ڈرتا تھا، مر گیا پھر بھی ڈرتے ہیں اس سے۔ باب عمر ہے نا حرم میں جب لکھا ہوا ہے، جب آئے گا باب عمر دیکھے گا وہ چھوڑ کر کے دوسرے سے جائے گا، اتنا ڈرتے ہیں آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں بتاتے ہیں، باتیں ایسے بتاتے ہیں ان کے بارے میں، بتائیں گے آپ کو، پتہ نہیں ہے آپ کو۔ وہ بھی بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ لونڈے باز تھا۔ ہاں آپ غفلت بڑی میں پڑے ہیں، یہ سارے دنیا کے پیچھے کتنے شیعہ بنا رہے ہیں، انڈونیشیا میں 25 ملین شیعہ بنایا انہوں نے، نائجیریا میں 12 ملین شیعہ بنایا انہوں نے، اور مسلمان ہنس رہے ہیں۔ اس کا بھی سوال ہوگا مسلمانوں سے۔ اور ابھی تو ان کے پاس یہی خیالات ہیں کہ مکہ مدینہ بھی لینا ہے، یہ کافروں کے حق میں ہے، بس وہ نکلے، وہ بیوقوف صاحب جو اندر پھنسا ہوا ہے نا، کتاب نکال قرآن وہ نکال کر کے، اور بس نکلنے والے، باقی 2 دن 4 دن، کل 1 ہفتے کے پہلے میں سنا ہے اس کا ایک ملا ٹی وی میں آیا، بولے میں جاہز کامل ہیں، میری ساری فوجیں تیار ہیں، مکے اور مدینے میں جانا ہے، وہ اس سے لینا ہے اس کافروں سے، میں ان کا حقدار ہوں، میں چلانے کا حقدار ہوں، یہ کافر یہ حقدار نہیں ہے، بس تھوڑے دن انتظار ہے، یہ نکلنے والا ہے کل پرسوں۔ بولا یہ خواب میں چل رہے ہیں، دجال بدر سے نکلے گا اور مدینے میں آئے گا، وہ دجال خود نہیں داخل، یہ تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں سارے۔ دجال سنا ہے دجال کبھی؟ وہ بڑا دجال وہ ادھر سے نکلے گا خراسان سے، 70,000 یہودی بھی ایران سے نکلے گا، آسان میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ دجال آئے گا وہ بھی مدینے میں نہیں داخل ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائک فرشتے رکھے مدینے کے حفاظت کے لیے۔ جب وہ دجال خود نہیں آ سکتے ہیں تو یہ چھوٹے دجال کب کیسا داخل ہوئیں گے؟ یہ تو سوچنا ہے نہیں۔ لیکن ہوشیار ہو جاؤ مسلمان، نہیں تو آپ کو ایسا درس دے گا شیعہ صاحب جو آپ یاد کرتے رہیں گے۔ اباحۃ الدماء علی اہل السنہ، زیارت خاص للخمینی، خمینی کی خاص زیارت ہو رہی،
اثر العناصر الاجنبیہ فی صنع التشیع، کس طرح یہ شیعت پیدا ہوئی ہے اور کیسے باہر والے نے انگلیاں ڈال کر کے شیعت بنائی ہے۔ الامام الثانی عشر، وہ 12واں جو امام ہے، وہ جو اندر قرآن لے کر کے چھپ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر وہ روٹی والا طلب کرے تو آ جاؤ، پہنچ جاؤ جلدی فٹافٹ، وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دیا تو میں آپ کو یہ صورت توبہ یا ان کا تکملہ جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک پتہ پڑ جائیں مسلمانوں کو تو شیعہ ہیں کیا، معلوم ہو گیا نہیں؟ تو کچھ احتیاط ہو جائے، اور مسلمان کو چاہیے تو ہوشیاری کر لے، ہوشیاری کر لے، مطالعہ کریں۔